اس لیے کہ عشق مصطفیٰ ایک دولت ہے، سرمایہ ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے عشق مصطفیٰ۔ وہ میری جان بھی، جان کی جان بھی، میرا ایمان بھی، روح ایمان بھی، محبت وحی آیات قرآن بھی، اور قرآن بھی، روح قرآن بھی۔ وہ ہماری جان ہے، ہماری انتر آتما کا نام محمد عربی ہے۔ اسی لیے تو آتما کو چھیڑا گیا، جب تک مکان جلاتے رہے ہم خاموش ہیں، گھر توڑے گئے ہم خاموش ہیں، مسجدوں کو نقصان پہنچایا پھر بھی خاموش ہیں، قرآن کو نظر آتش کر دیا پھر بھی خاموش ہیں، لیکن پیغمبر کی شان میں جیسے ہی بولے سارے اسلامی ممالک کھڑے ہو گئے۔ اس لیے کہ وہ ایمان نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے۔ عشق مصطفیٰ ہمارے ایمان کی روح ہے۔ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اس لیے کہ جب تک اس میں روح محمدی ہے، جب تک اس میں عشق مصطفیٰ ہے، جب تک اس میں محبت نبی ہے، وہاں تک اسے کوئی مار نہیں سکتا، وہاں تک یہ موت سے بھی ڈرنے والا نہیں ہے، وہاں تک بزدلی اس کے قریب بھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ دنیا کی موت مرنے سے بہتر ہے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ نچھاور ہو جانا، اسپتال میں ایڑیاں رگڑ کے مرنے سے بہتر ہے نبی کی شان کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ جان تو جانی ہے مگر فخر ہے اس جان پر جو نبی کی آن پر چلی جائے۔ سارے گھوڑے چھوڑ دو کہنے والے، عربی گھوڑے دیکھ کر واپس۔ عربی گھوڑے چھوٹ گئے۔ ہم چاہتے ہیں، ہماری آن اور شان کا بھی مسئلہ ہے، غلطی کرنے والے نے غلطی کیا ہے اور قانون کو چاہیے کہ سخت سے سخت انداز میں ایسے قانون ایسے غلطی کرنے والوں سے نپٹے تاکہ کسی دوسرے کو ایسا کرنے کی جرأت یا ہمت نہ ہو پائے۔ صرف اسلام نہیں، ہمارا تو اسلام دھرم جو ہے، ہمارا جو مذہب ہے، قرآن تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ قرآن ہے، کسی کے جھوٹے معبود بھی ہو تو انہیں برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ تم انہیں گالی دو گے، برا بھلا کہو گے تو وہ دشمنی میں اور نادانی میں تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے۔ تو ہماری تو شکشا ہی ہے کہ ہم تو کسی بھی دھرم کے جو آگے وان ہو، جو اس کے پیشوا ہو، ہم اس کو برا نہیں کہتے، نہ کبھی کہیں نہ کہیں گے کبھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کسی نے کسی مذہبی رہنما کے بارے میں آج تک کسی مسلمان نے زبان کھولی؟ یہ اسلام نے، مذہب نے ہمیں سکھایا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو اور ڈیفینس کرتے ہیں اور بچاؤ کی صورت اختیار کرتے ہیں کہ کسی کے مذہبی پیشوا کو برا نہ کہا جائے۔ لیکن اگر کسی کوئی کہنے والا کہہ جائے، بکنے والا بک جائے تو خمیازہ بھگتنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ قانون، سنویدھان، عدالت یہ سب زندہ ہیں، ابھی باقی ہیں۔ اب چاہے مسرور ہو کے فیصلہ کرے یا مجبور ہو کر، لیکن فیصلہ تو کرنا پڑے گا نا۔ یا اللہ جس کے پاس لمبا سرٹیفکیٹ ہے وہ عالم ہے، کہا نہیں۔ جو زندگی بھر بخاری پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، وہ عالم ہے، کہا نہیں۔ جو زندگی بھر مدرسے میں بیٹھ کے خدمت کرتا رہے وہ عالم ہے، کہا نہیں۔ تو مولا ہم عالم سمجھے کسے؟ کون عالم ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف الہی ہو وہی عالم ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔
عالم کی پہچان خشیت الہی، عالم کی پہچان اللہ کا خوف اور اس کا ڈر. جو علل اعلان تو علل اعلان تنہائی میں بھی گناہ نہ کرے. اس لیے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہی عالم ہے. اب جتنا زیادہ خوف ہو اتنا بڑا عالم ہے، اور اس کے دل میں خوف صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے اور کسی کا نہیں ہوتا. وہ اللہ ہی سے ڈرے گا، اللہ کی شریعت سے ڈرے گا، اللہ کے قانون سے ڈرے گا، اللہ کی پکڑ سے ڈرے گا، اور کسی طاقت سے ڈرنے والا نہیں ہے. وہ عالم ہے. آج کل ہم نے تو عالم الگ سمجھ لیا. ہر داڑھی ٹوپی والا مولانا ہے، جس کو ٹوپی داڑھی دے کے مولانا ہے، اور ایسی مولاناؤں کو ڈیبیٹ میں بٹھا دیتے لا کے. ہر للو پنجو ڈیبیٹ میں جا رہا ہے، ہر اونا بونا پونا سب ڈیبیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نام اسلام کا خراب ہو رہا ہے، عالم کا خراب ہو رہا ہے. ابے جب تجھے علم نہیں ہے، گیان نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے، تو تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ فوٹو پڑھانے، شو بازی کرتے ہو، اپنے آپ کو قوم کا ٹھیکیدار بنا لیا ہے، اور بڑے ٹھسے سے بیان کریں گے. ڈیبیٹ دیکھیے میری، جی چاہتا ہے 1000 بار لعنت بھیجی جائے. عالم عالم ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے. اور اگر خوف خدا نہیں ہے، چاہے کتنا ہی لمبا جبہ کبا ٹوپی کیوں نہ ہو، کچھ نہیں. اس لیے کہ قرآن نے عالم کی پہچان بتائی ہے کہ جس کے دل میں خشیت ربانی ہو. اٹھاؤ تاریخ غوث اعظم کی، پڑھو سوانح غریب نواز کی. پوری رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر نفل عبادت کرنے والی شخصیت خواجہ معین الدین کی ہے. کیا یہ خوف خدا نہیں ہے؟ کعبے کے دروازے پر اپنے گال رکھ کر دعا کر رہے ہیں غوث اعظم، مولا اگر قیامت میں تو میرے گناہوں کی پکڑ کرنے والا ہو تو مجھے اندھا اٹھانا، تاکہ میں کسی دوسروں کو دیکھ کے شرمندہ نہ ہو جاؤں. غوث اعظم، خوف خدا کا یہ عالم. اور اگر آج ہم 5 وقت پڑھ لیے تو پھر غوث پاک پیچھے ہو جاتے، اور تہجد پڑھ لیے تو پھر شاہ عالم میرے گھر آئیں گے، قطب عالم مجھ سے ملنے آئیں گے معاذ اللہ. یہ خناس ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطان گمراہ کرتا ہے، انانیت پیدا کرتا ہے، نفسانیت کو جگاتا ہے، اپنے آپ کو آئی ایم سم تھنگ سمجھاتا ہے. اور جہاں آدمی میں انانیت پیدا ہوئی، نفسانیت آئی، سارا عمل تباہ ہو جاتا ہے. جو کرو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. خوف خدا دل میں ہونا چاہیے، عشق مصطفیٰ دل میں ہونا چاہیے. اس لیے کہ عشق مصطفیٰ ایک دولت ہے، سرمایہ ہے. ہمارے ایمان کی جان ہے عشق مصطفیٰ. وہ میری جان بھی، جان کی جان بھی، میرا ایمان بھی، روح ایمان بھی، محبت وحی آیات قرآن بھی، اور قرآن بھی، روح قرآن بھی. وہ ہماری جان ہے، ہمارے انترآتما کا نام محمد عربی ہے. اسی لیے تو آتما کو چھیڑا گیا. جب تک مکان جلاتے رہے ہم خاموش ہیں، گھر توڑے گئے ہم خاموش ہیں، مسجدوں کو نقصان پہنچایا پھر بھی خاموش ہیں، قرآن کو نظر آتش کر دیا پھر بھی خاموش ہیں. لیکن پیغمبر کی شان میں جیسے ہی بولے سارے اسلامی ممالک کھڑے ہو گئے.
اس لیے کہ وہ ایمان نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے. عشق مصطفیٰ ہمارے ایمان کی روح ہے. کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اس لیے کہ جب تک اس میں روح محمدی ہے، جب تک اس میں عشق مصطفیٰ ہے، جب تک اس میں محبت نبی ہے، وہاں تک اسے کوئی مار نہیں سکتا، وہاں تک یہ موت سے بھی ڈرنے والا نہیں ہے، وہاں تک بزدلی اس کے قریب بھی نہیں آئے گی. اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ دنیا کی موت مرنے سے بہتر ہے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پہ نچھاور ہو جانا. اسپتال میں ایڑیاں رگڑ کے مرنے سے بہتر ہے نبی کی شان کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا. جان تو جانی ہے مگر فخر ہے اس جان پر جو نبی کی آن پر چلی جائے. یہ ایمان ہے. اسی لیے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، پورا اسلامی ممالک بھوچالا گیا. سارے گھوڑے چھوڑ دو کہنے والے عربی گھوڑے دیکھ کر واپس. عربی گھوڑے چھوٹ گئے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آن اور شان کا بھی مسئلہ ہے. غلطی کرنے والے نے غلطی کیا ہے اور قانون کو چاہیے کہ سخت سے سخت انداز میں ایسے قانون ایسے غلطی کرنے والوں سے نپٹے تاکہ کسی دوسرے کو ایسا کرنے کی جرأت یا ہمت نہ ہو پائے. صرف اسلام نہیں، ہمارا تو اسلام دھرم جو ہے، ہمارا جو مذہب ہے، قرآن تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. قرآن ہے. کسی کے جھوٹے معبود بھی ہو تو انہیں برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ تم انہیں گالی دو گے، برا بھلا کہو گے تو وہ دشمنی میں اور نادانی میں تمہارے سچے معبود کو گالی دیں گے. تو ہماری تو شکشا یہ ہے کہ ہم تو کسی بھی دھرم کے جو آگےوان ہو، جو اس کے پیشوا ہو، ہم اس کو برا نہیں کہتے، نہ کبھی کہیں نہ کہیں گے کبھی. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کسی نے کسی مذہبی رہنما کے بارے میں آج تک کسی مسلمان نے زبان کھولی؟ یہ اسلام نے، مذہب نے ہمیں سکھایا ہی نہیں ہے. بلکہ ہم تو اور ڈیفینس کرتے ہیں اور بچاؤ کی صورت اختیار کرتے ہیں کہ کسی کے مذہبی پیشوا کو برا نہ کہا جائے. لیکن اگر کسی کوئی کہنے والا کہہ جائے، بکنے والا بک جائے تو خمیازہ بھگتنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ گورنمنٹ، قانون، سنویدھان، عدالت یہ سب زندہ ہیں، ابھی باقی ہیں. اب چاہے مسرور ہو کے فیصلہ کرے یا مجبور ہو کر، لیکن فیصلہ تو کرنا پڑے گا نا. ہمیں صبر کا، سیم کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور کبھی بھی افواہوں پہ نہیں جانا چاہیے. غلط افواہوں پہ دھیان نہیں دو. ابھی کل ہی میرے پاس ایک صاحب آئے، بولے یار اجمیر میں بیٹھنے نہیں دے رہے. میں نے کہا کہاں نہیں بیٹھنے دے رہے؟ کہا درگاہ میں باہر نکال دے رہے ہیں. کل میں نے فون کیا، رات کے 2 بجے جس کو فون کیا درگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ نہ تحقیق کرنا، نہ معلوم کرنا، نہ پتہ لگانا، بس ادھر سے سنا آگے بڑھا دو، فارورڈ کرو. یہ افواہیں، یہ افواہوں پہ دھیان دینا، یہ غلط باتیں پھیلانا، یہ بھی تو غیر اسلامی ہے. کیا کہا تھا قرآن کریم میں؟ اذا جاء فاسق بنبأ فتبینوا. اگر تمہارے پاس کوئی اڑتی سڑتی خبر آئے تو اس پہ یقین مت کرو، فتبینوا، بلکہ اس کی تحقیق کرو. قرآن ہے. لیکن ہم تحقیق کرتے نہیں، بس اپنے آپ لگے پڑے بولتے جا رہے افواہ اڑا دیا. عشق مصطفیٰ میں اگر واقعی سرشار ہونا ہے تو پھر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا.
انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم اس تعلق سے اور بھی گفتگو کریں گے. بس میرا میسج صرف اتنا ہے، اور جو بھی صحیح تنظیم صحیح لوگوں کی طرف سے اعلان کیا جائے اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر ایکٹ کریں اور ری ایکٹ کریں، دونوں ہونا چاہیے. آواز اٹھائیں، پیچھے چلیں تو کوئی تنظیم ہو، کوئی فرد ہو جو قابل اعتبار ہو، اس کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے. باقی رہا سوال یہ کہ جس نے بھی گستاخی کی ہے، ہم تو یہی کہیں گے اللہ انہیں سدبدھی دے، انہیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رہا سوال سزا دینے کا، تو وہ ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں، اس کا اختیار تو عدالت کو ہے، سنویدھان کو ہے، قانون کو ہے. اور انشاءاللہ جس انداز میں احتجاج ہو رہا ہے، اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہر گستاخ رسول اپنے کیفر کردار کو پہنچے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بس یہ کہ ہمارے دل میں جذبہ عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے، اور ہم زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنائیں، دین اسلام کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کریں. پروردگار عالم ہمیں دونوں جہان کی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں.